تو جب جب انسان اپنی زبان سے لفظوں کو ادا کرے کہ اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہے، قیامت میں پوچھا جائے گا جب تم نے کہا انی سلم لمن سالمکم، تم میرے چاہنے والوں سے محبت کرو گے، پھر تمہارے دل میں نفرت کیسی؟ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک مومن کا دوسرے مومن کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ منہ سے کتنی گالیاں نکالتا ہے، تو مقام سلم پہ نہیں ہے، تو مقام محبت پہ نہیں ہے، تو کیسے کسی علی والے کو برا بلا کہہ سکتا ہے؟ کیسے وہ شخص جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اسے برا بلا کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے رسول خدا فرماتے ہیں اپنے کسی صحابی کو، فرمایا آخری زمانے میں لوگوں میں کچھ برائیاں آ جائیں گی۔ فرمایا یا رسول اللہ کیسی برائیاں؟ فرمایا پہلی برائی یہ اپنے والدین سے مذاق کیا کریں گے، جس طرح آج کل معاشرے میں عام ہے۔ ایسے والد سے مذاق کرے گا جیسے دوست سے مذاق کرتا ہے، اور فخر سے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا رشتہ باپ بیٹے والا نہیں ہے، ہم بہت فرینڈلی ہیں۔ اس کو پوزیٹو وے میں بھی لیا جا سکتا ہے، نیگیٹو وے میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ فرینڈلی کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے اپنے والد سے فری ہو جاؤ کہ درجے اور پردے احترام کو بھول جاؤ۔ والد کا مقام والد کا ہے، استاد کا مقام استاد کا ہے، عالم کا مقام عالم کا ہے، شاگرد کا مقام شاگرد کا ہے۔ فرمایا پہلی صفت جو اس امت میں آئے گی یہ اپنے والدین سے بہت فری ہو جائیں گے، اور دوسری صفت جو اس امت میں آئے گی فرمایا وہ یہ صفت ہے کہ یہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نوازیں گے۔ کون سے برے القاب؟ قرآن میں ایک وہ شخص جس پر خدا نے لعنت کی ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں گنواؤں گا کہ اللہ نے قرآن میں کتنی لعنتیں کی ہیں اور کن کن لوگوں پہ لعنتیں کی ہیں۔ ایک وہ شخص اس پر لعنت کی، وَلَا تَسُبُّوا، جو ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے ہیں۔ آج محلوں میں کوچوں میں عام ہے کہ یہ شخص فلاں شخص کی الیاذ باللہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اسے برا نہیں لگتا، وہ اس کے ناموس کو گالی دیتا ہے، اسے برا نہیں لگتا۔ جب پوچھا جائے ایسا کیوں کر رہے ہو تو جواب یہ ملتا ہے مولانا ہم فری ہیں، ہمارے بیچ میں فری ہے، ہم بہت آپس میں ایزی اور ایزی وے میں بات کرتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں یہ میری امت کا نہیں ہو سکتا۔ پورے قرآن میں خدا نے لعنتیں بہت کی ہیں، شاید تقریباً کوئی 41 ٹائم اللہ نے لعنت کی ہے، ایک مرتبہ خدا نے سب کیا ہے اور سختی سے منع کیا، وَلَا تَسُبُّوا، اے مومن اے مسلمان، یہاں تک کہ جو منکر خدا ہے منکر علی ہے اس کو گالی نہ دیا کرو۔ لعنت کا تصور الگ ہے، کیوں نہ دیا کرو؟ فرمایا کیونکہ انہی لوگوں نے 70 سال تک ممبروں سے علی کو برا بلا کہا۔ ایک ہے لعنت، سب و شتم، صرف مولا پر لعن نہیں کیا بلکہ گالیاں دیتے تھے۔ یہ شجر ملعونہ جس پر پوری زیارت عاشورہ میں لعنت ہے۔ قرآن میں ایک فیملی وہ ہے جس پر درود ہے اور ایک فیملی وہ ہے جس پر درود نہیں ہے، پوری کی پوری فیملی پر لعنت ہے۔ جو بنی امیہ ہے، جو پورا ذکر زیارت عاشورہ میں سنتے ہیں، اللہ کیوں لعنت بھیج رہا ہے؟ کہ فرماتے رسول خدا نے خواب دیکھا، اس خواب کے بعد وہ اصحاب فرماتے ہم نے ہمیشہ رسول خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور یہ چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا، مسکرانے والا چہرہ تھا، لیکن اس خواب کے بعد رسول خدا کے چہرے پر ہم نے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ فرمایا کون سا خواب تھا؟ یہی شجرہ ملعونہ کا ذکر تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں، اور اللہ کہتا ہے میرے حبیب گھبراؤ نہیں، ہم ہر امت سے امتحان لیتے ہیں، اور یہ ایسا شجرہ ملعونہ ہے ہم جتنا ان کو سمجھاتے ہیں یہ اپنی راہ میں اور اشد ہوتے جاتے ہیں، یہ اور قسی ہوتے جاتے ہیں، یہ اور شقی ہو جاتے ہیں، لیکن اے میرے حبیب گھبرانا نہیں، میں نے ایک شجرہ مبارکہ بھی بنایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں شہر سے مراد وہ ہے کہ میں نے ایک فاطمہ بنائی ہے، اس کی ایک نسل بنائی ہے کہ جب تک حسین کا شجرہ موجود ہے شجرہ ملعونہ کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ مجلس اسی شجرہ طاہرہ اور مبارکہ کی ایک جھلک ہے کہ وہی سفینہ حسین ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مجلس میں آنے والا جو لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے ان لفظوں پہ غور کرے، فکر کرے۔ معصوم کے پاس ایک شخص آتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام کا صحابی ہے۔ معصوم اتنے کریم تھے، اتنے گناہوں کو بخشنے والے تھے، اگر کسی نے 20 سال شراب بھی پی تھی لیکن اگر معصوم کی دربار میں آ کر توبہ کرتا تھا معصوم رد نہیں کرتے تھے، اسے قبول کرتے تھے، اس کی توبہ کو قبول کرتے تھے۔
زانی آیا، سب سے بدترین شخص آیا، لیکن معصوم اسے قبول کرتے تھے، اس کی توبہ کو قبول کرتے تھے، یہ راہ راست پر آیا۔ لیکن دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے معصوم اتنا شدید رد عمل دے رہے ہیں، اور یہ رد عمل اس لیے ہے تاکہ انسان سمجھے اگر یہ عادت میرے وجود میں آئے، لفظ تو ادا کر رہا ہوں لیکن ان لفظوں پہ سوچ نہیں رہا، غور و فکر نہیں کر رہا۔ معصوم کا صحابی ہے، ساتھ چل رہے ہیں، چھٹے امام کے غلام ہے، اس غلام نے کام میں تھوڑی کوتاہی کی، تھوڑی دیر سے آیا، بلایا، سنا نہیں، اس نے اس غلام کو اس کی ماں کی گالی دی کہ تمہاری ماں فلاں فلاں، اور اس نے گالی دی، گالی دے کر غلام کو بلایا۔ جیسے آواز امام کے کانوں تک پہنچی، میں نے کہا تھا ہر لفظ اثر رکھتا ہے، جب میں لفظ حسین کہوں تو اثر ہے، اثر نورانی ہے، جب لفظ ابلیس آتا ہے اس کا اثر ہے، جب لفظ یزید آتا ہے اس کا اثر ہے۔ کیوں کہا تسبیح اٹھاؤ اور 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر؟ کسی نے کہا مولانا اس لفظ سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ لفظ تمہارے دل پہ اثر رکھتا ہے۔ جب دن میں 100 مرتبہ صلوات بیچتے ہو، یہ الفاظ کی معانی اور اس کے اثرات تمہارے روح پہ جاتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں آؤں گا۔ امام نے کہا تم کیسے کسی کو گالی دے سکتے ہو؟ اس نے جواز پیش کیا کہ مولا یہ ہندو ہے، اس کی ماں ہندو ہے، اس کا نکاح اللہ جانے کیسے ہوا ہوگا، تو لہٰذا میں نے اس لیے اس کو گالی دی۔ امام فرماتے ہیں کسی بھی مذہب پر ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے مذہب کے مطابق اس کا نکاح صحیح ہوا ہے۔ اگر نکاح غلط بھی ہوتا تمہیں کس نے حق دیا کہ اس کو گالی دو؟ امام نے کہا ذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد یہ فراق ہے، یہ جدائی ہے تمہارے درمیان اور میرے درمیان۔ آج کے بعد جعفر صادق تجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ فرمائے جب تک یہ شخص زندہ تھا، اور امام جعفر صادق زندہ تھے، یہ کئی بار امام کے در پر آیا، امام نے کہا معاف تو کر دوں گا لیکن آج کے بعد میری محفل میں کبھی مجھے نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا گناہ کسی انسان کو گالی دینا، لیکن ہم کتنی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ تبھی قرآن کہتا ہے انسان افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا یتفکرون افلا یفقہون۔ تو اپنے شعور سے کام نہیں لیتا، اپنی فکر سے کام نہیں لیتا۔ تو کائنات میں آیا تاکہ حسین تجھے اتنا بلند کریں، تجھے مقام معراج پر لے گئے، لیکن تو اپنی عادتوں کی وجہ سے مقام ظلم میں چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔